السلام علیکم جی، اسپورٹ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نئی اپڈیٹ اور نئی خبریں شیئر کرتا چلو جاؤں۔ نئی خبر یہ ہے کہ بھائی کیمپ لگایا پاکستان کرکٹ ٹیم کا، جو کیمپ لگا اس میں 22 لڑکے، اور اس 22 لڑکے میں جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ رضوان اور بابر اعظم نے بھی شرکت کی، اور رضوان اور بابر اعظم کو خصوصی طور پہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا نیا کوچ ہے مائک حسن، اس نے بلایا، اور دونوں کے بیچ میں کیا بات ہوئی میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور آج ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے جو 2020 کی سیریز کے جو آج پہلا 20 کھیلا جائے گا میچ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اور بڑی خبر یہ ہے کہ بابر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بابر اعظم سے مائک حسن نے کیا بات کی۔ مائک حسن یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بابر اعظم بہت بڑے اور بہت اچھے بلے باز ہیں، ذرا اپنی اسٹرائک ریٹ پہ کام کرے تو یہ پاکستان کے جو آنے والے فیوچر میں، یعنی کہ کھلانے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آنے والی جو بڑی ٹیموں کے خلاف میں بابر اعظم کو کھلانا چاہتا ہوں۔ رہی رضوان کی بات، تو رضوان وہ کہہ رہے ہیں کہ رضوان میڈل آرڈر میں یا ڈونڈا آرڈر میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹاپ آرڈر میں رضوان کی جگہ نہیں بنتی 2020 میں۔ تو اس بات پہ ہم سب ایگری ہیں، رضوان کو بھی ایگری ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کھیلیں، اگر آپ کو ٹیم میں لیتے ہیں تو آپ ڈاؤن آرڈر کھیلیں، میڈل آرڈر اور ٹاپ آرڈر میں آپ کی جگہ نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ جو ہے بات کرتے ہیں کہ بھائی سلمان علی آغا جو ہے میڈل آرڈر میں ایک سلو کھیلنے والا ہے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کو ڈالا جائے تو پھر کیا فائدہ۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے یہ آپ کی بڑی ٹیموں کے خلاف یہ جو لڑکے ہیں نا، یہ جتنے ابھی حارث نے سینچری بنائے، آپ لوگ حارث نے کوئی دوسرے یا تیسرے میچ میں سینچری نہیں بنائی۔ حارث اس سے پہلے جو ہے 17 میچ کھیل چکے ہیں، یا 18ویں میچ میں انہوں نے سینچری کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی سائم ایوب کی پرفارمنس آپ لوگوں کے سامنے ہے، صاحبزادہ فرحان ہے، پھر فخر زمان ہے، پھر اس ٹیم میں جو ہے بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے سیریز تو جیت لی تھی، آخری میچ میں ہم لوگ یہ رسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید عرفان خان نیازی، حسین طلحہ، نسیم شاہ، ان سب کو ٹرائی کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اگر آپ لوگوں کو کیا 2026 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ آپ لوگوں کا پلان کا حصہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے اس 2026 کے لیے کیا ٹیم کو انتخاب نہیں کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو تب تک نہیں پتہ کہ بھائی ہم نے کون سے پلیئر کو لے کے جانا ہے، یا آپ لوگ اسی طرح بند کمروں میں فیصلے کریں گے بھائی 2 سلیکٹر یا 4 سلیکٹر بیٹھ کے کہ بھائی کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان کی جو کرکٹ میں ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم یہ روایت کب توڑیں گے آخر؟ اور کیوں ایسا نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ بھائی میرٹ پہ جو لڑکے ہیں پرفارمر ہیں وہ کیوں نہیں کھیل پا رہے؟ اور لڑکے سلیکٹ تو ہو جاتے ہیں ٹیم میں، لیکن وہ بینچ پر بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ دوسری جو بڑی خبر یہ ہے کہ بھائی بنگلہ دیش کے خلاف جو سیریز ہونے والی ہے پاکستان کی بنگلہ دیش میں، اس میں 2 نام ایسے ہیں کہ وہ واپس آ گئے، ایک ہے شاہین شاہ، اور دوسرا جو ہے وہ سفیان مقیم۔ آخر کار بھائی ہماری بات سن لی گئی۔ سفیان مقیم بنگلہ دیش کے خلاف جو ہے وہ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے، آئی ہوپ کہ شاید اس کو کھلائے بھی دیں، کیونکہ وہاں بنگلہ دیش میں اسپن ٹریک ہوتا ہے، اور اسپن ٹریک میں وہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے سود ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا دیکھتے ہیں کہ ابھی تو 1 مہینہ پڑا ہوا ہے، بلکہ پونے 2 مہینے پڑے ہوئے، تو دیکھتے ہیں کہ بھائی کھلائے گا یا نہیں۔ سلمان علی آغا تو کہتے ہیں کہ میں پرسنل اس کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن یہ فین جب ٹیم میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ بدل جاتی ہے باتیں۔ ہم نے ایسے ماضی میں بہت سارے کیپٹنوں کی جو ہے وہ ایسے حرکت دیکھی ہے، ہم اس حوالے سے بات کریں، یہاں ہم نام تو نہیں لینا چاہیں گے، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے 2015 کے ورلڈ کپ میں، پھر 2019 کے ورلڈ کپ میں، پھر 2023 کے ورلڈ کپ میں کیا ہوا، کیسا ہوا، وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں تک کہ 2024 کا 2020 ورلڈ کپ میں کیا ہوا،
تو ساری چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اتنے بچے آپ لوگ بھی نہیں ہیں۔ بہرحال اس وقت جو ہے یہ فیصلہ مائک حسن کا جو بابر اعظم کے بارے میں، اب دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم کو کب بلاتا ہے اور کب کھلاتا ہے، یا ویسے ہمدردی اس کے ساتھ جتائی ہے۔ ہو سکتا ہے 2020 میں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بابر اور رضوان کا فیوچر نہیں ہے، تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بھائی وہ سلو کھیلتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ نہیں کھیل سکتے یا وہ یہ نہیں، یہ غلط بات ہوگی۔ 2020 میں اگر 4 بیٹسمین آپ کے پاس تکڑے ہیں تو 3 بیٹسمین آپ کو ایسے بھی چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ اننگز کو لے کے چلیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی اچھے ٹیم کے خلاف 3 اوور میں آپ کے تگڑے 3 بلے باز آؤٹ ہو جائیں، فخر، سائم اور حارث، تو پھر وہ اننگز کو لے کے کون لے کے جائے گا سلمان علی کے ساتھ؟ آپ یہ بتائیں، 20 اوور کا گیم ہوتا ہے، اچھے ٹیموں کے خلاف جو ہے وہ آپ نے 20 اوور کھیلنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ یہاں بنگلہ دیش کی 3rd کلاس ٹیم کو مار کے وہ ہم نے بس دنیا فتح کر دی، ہم سیریز جیت گئے، نہیں نہیں نہیں، ابھی فکچر باقی ہے۔ ابھی اچھی ٹیموں کے خلاف آپ کا ٹیسٹ جو شروع ہوگا وہ اصل ویسٹ انڈیز کے دورے سے شروع ہوگا۔ جب آپ ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی ٹیم اتارے گی، تب آپ کا پتہ چلے گا کہ بھائی آپ کتنے پانی میں ہو۔ یہاں اپنی کنڈیشن میں بنگالیوں کو ہرا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے دنیا فتح کر لی، نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں۔ اور جو بھی اس بات پہ کہتے ہیں کہ یار یہ جیت تو جیت ہوتی ہے، یہ انٹرنیشنل ٹیم ہے، کون سی انٹرنیشنل ٹیم ہے بھائی؟ 9ویں نمبر پر وہ ہے، 8ویں نمبر پر آپ ہیں۔ آپ اوپر سے شروع کریں نا، 1 2 3 4 5 تک آپ ہرا کے دکھائیں، تب ہم آپ کو مانیں گے کہ بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ آپ 9ویں اور 10ویں نمبر کی ٹیم کو ہرا کر کہہ رہے ہیں، وہ آلریڈی جو ہے وہ یو سے ہار کے آئی تھی، اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، 2-3 لوگوں کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ٹی وی پہ بیٹھ کے یا یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، جب آپ کو تگڑی ٹیم پڑے گی نا سامنے سے، پھر آپ سے ہم سوال پوچھیں گے کہ اب بتاؤ، اب تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ اب تمہارا وہ ٹیلنٹ کہاں گیا؟ 1 میچ کھیلنے یا 2 میچ کھیلنے والے پرفارمر کو آپ ٹیم میں ڈال لیتے ہیں، سالوں سال ان کے اوپر انویسٹ کر کے، پاکستان کے اتنے پیسے لگا کے آپ کہہ رہے ہیں ان کو کھیلنا نہیں آتا۔ جب ان کو کھیلنا نہیں آتا تو پھر آپ نے ان کے اوپر اتنا انویسٹمنٹ کیوں کی؟ تو یہ آ جاتے ہیں، اختلافات آ جاتے ہیں، لیکن اختلافات جو ہے وہ اختلافات تک رہے تو صحیح ہے، آپ کسی کی زیادتیت پہ نہیں جائیں نا۔ بہرحال میری دعا ہے کہ بھائی یہ دونوں آ جائیں پاکستان کی واپس ٹیم میں، اور آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ مجھے سبسکرائب کیجیے، اور ایسے مزیدار چٹپٹی خبروں کے لیے جو ہے نا آپ ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔